معزز ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، مدبر خان کا سلام قبول کیجیے۔ آج میں ایک بالکل ڈیفرنٹ ٹاپک پہ بات کرنا چاہوں گا۔ ایک اداکارہ جس نے بادشاہ کو انکار کر دیا، یہ ہیں نیلو، جو سرگودا کے قریب بہرا سے آئیں، ایکسٹرا گرل سے سپر سٹار بن گئی، اپنے دور کی نمبر 1 ہیروئن۔ ایوب خان کے دور میں جب شہنشاہ ایران رضا شاہ پہ تو نواب آف کالا باغ کے حکم پہ اور ایوب خان کی اماں پہ نیلو سے کہا گیا کہ وہ رقص کرے رضا شاہ پہلوی کے سامنے، لیکن نیلو نے انکار کر دیا۔ اس نے اپنی عزت وقار خودداری کو ترجیح دی اور خودکشی کی کوشش کی۔ اس نے عزت پہ سمجھوتا نہیں کیا، اپنی ڈگنیٹی پہ سمجھوتا نہیں کیا اور اپنی جان لینے کی کوشش کی۔ اس بات نے ثابت کر دیا کہ اگر عورت اپنی عزت کی حفاظت کرنا جانتی ہو تو چاہے وہ فلم انڈسٹری میں ہو، وہ کچھ بھی کر گزرتی ہے۔ تو یہ ہوتی ہے خودداری۔ کیا آج کے دور میں یہ ممکن ہے؟ ایسی مزید کہانیوں کے لیے میرے چینل کو دیکھتے رہیے گا۔ ایک اداکارہ جس نے بادشاہ کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا، اس نے اپنی جان لینے کی کوشش کی لیکن اپنی عزت پہ سمجھوتا نہیں کیا۔ یہ کہانی ہے اداکارہ نیلو کی۔ ہماری فلم انڈسٹری میں کچھ نام ایسے بھی ہیں جو صرف اپنی اداکاری کی وجہ سے نہیں بلکہ کردار کی مضبوطی کی وجہ سے بھی پہچانے جاتے ہیں اور بہت عزت کماتے ہیں۔ انہی میں ایک نام ہے اداکارہ نیلو کا۔ بیرا سرگودا سے تعلق رکھنے والی ایک کرسچن معزز فیملی سے بلانگ کرتی ایک لڑکی نیلو، جس نے فلم انڈسٹری میں قدم رکھا، ابتدا ایکسٹرا رول سے ہوئی لیکن جلد ہی اپنی انتھک محنت، ٹیلنٹ، خوبصورتی اور فن سے لگن کی بدولت 1950 اور 60 کے دوران ٹاپ موسٹ ہیروئن بن گئی، نمبر 1 اداکارہ بن گئی۔ ان میں یہ خوبی تھی کہ وہ اداکاری کے ساتھ ساتھ رقص کے فن میں بھی یکتا تھیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ بہت خوبصورت، ٹیلنٹڈ اور گلیمرس تھی۔ جب انہوں نے فلموں میں قدم رکھا تو وہ دور میڈم نور جہاں، صبیہ خانم، مسرت نذیر، ان کا دور تھا۔ یہ سب اول کی ہیروئنس تھی۔ نیلو کے کریڈٹ پہ ہے کہ وہ پاکستان کی پہلی پلاٹینیم جبلی فلم دیدار کی ہیروئن تھی، پاکستان کی پہلی ڈائمنڈ جبلی فلم زرقا کی ہیروئن تھی، اور جب انہوں نے دوبارہ انڈسٹری جوائن کی اپنے شوہر کی وفات کے بعد تو خطرناک بھی ان کی ایک ڈبل ڈائمنڈ جبلی فلم تھی۔ تو ان کے کریڈٹ پر بے شمار سلور جبلی، گولڈن جبلی اور ڈائمنڈ جبلیز فلمز ہیں۔ وہ اپنے دور کی سپر سٹار تھی اور ان کی فلموں پہ کھڑکی توڑ رش ہوا کرتا تھا۔ کھڑکی توڑ رش کا رواج انہی کی فلموں سے ہوا ہے۔ وہ آج کے سپر سٹار شان کی والدہ تھی، اپنے وقت کے لیجنڈری ڈائریکٹر ریاض شاہد کی بیگم تھی، جو بہت زبردست مصنف بھی تھے۔ نیلو کا اصل نام تھا سینتھیا الیگزینڈر فرنینڈس۔ وہ ایک کرسچن گھرانے میں پیدا ہوئی اور بہت ہی کم عمری میں ہارڈلی 15 to 16 ایئرز ایج میں فلم انڈسٹری میں قدم رکھا۔ انہیں شروع ہی میں انٹرنیشنل
فلم ملی جس کا نام تھا بھوانی جنکشن. اس میں انہوں نے ایک خاتون رپورٹر کا رول ادا کیا. یہاں سے سٹارٹ ہوا اور اس کے بعد انہوں نے بہت ساری فلموں میں ایکسٹرا رول کیے، سائڈ رول کیے، ویمپ کے رول کیے، ایز اے ڈانسر کام کیا، اور پھر گریجولی وہ ترقی کرتے ہوئے بام عروج پر پہنچ گئی. انہیں پہلا بریک تھرو ملا، فلم تھی 7 لاکھ. فیضہ خانم کا گایا ہوا گانا آئے موسم رنگیلے سہانے تو چھٹی لے کے آجا بالما. یہ گانا نیلو پہ پکچرائز ہوا. فلم میں انہوں نے ایک پہاڑی دوشیزہ کا رول کیا تھا. فلم کی ہیروئن سبیہ تھی اور ہیرو سنتوش تھے. لیکن اس نے اتنی خوبصورتی سے یہ گانا پکچرائز کیا، اور پھر اس کے انوسینٹ چہرے کے تاثرات اور اس کی سمپل ڈانس پرفارمنس نے اس کو گانے کو بلاک باسٹر بنا دیا. اور فلم کی کامیابی کا دار و مدار اسی گانے پہ تھا. اور اس زمانے میں یہ فوجی بھائیوں کا پسندیدہ گانا تھا، جس میں ریڈیو پاکستان پہ بارہا فرمائش کی جاتی تھی کہ یہ گانا ہمیں سنائیں. 7 لاکھ کے بعد انہیں اہم رول ملنا شروع ہو گئے، لیکن ایز اے ہیروئن، اگرچہ اس کی پہلی فلم کو اتنی کامیاب نہیں رہی تھی، لیکن انہیں کاسٹ کیا گیا ناگن میں. تو ناگن کا جو دیو مالائی رول ہے وہ انہوں نے اس قدر مہارت سے ادا کیا کہ آج تک کوئی اداکارہ اس انتہا کو نہیں پہنچ سکی. بعد میں بھی بہت ساری اداکاروں نے رول کیے، جن میں رانی بیگم، سری دیوی، رینا رائے اور نادرا، بہت ساری اداکاروں نے کیا، لیکن وہ اس پائے کی اداکاری کو نہیں پہنچ سکی جو ایکسپریشن نیلو نے اپنی آنکھوں سے دیے اور جو ڈانس پرفارمنسز تھی. تو وہاں پہ ان کے ساتھ جو ہیرو تھے وہ رتن کمار تھے. فلم بلاک باسٹر ہوئی، اور نیلو بتاتی اپنی آبیتی میں کہ جو فلم ساز تھا وہ سینموں سے نوٹوں کی بوریاں بھر کر لے جایا کرتا تھا، اور جب وہ اس کی ڈانس پرفارمنس آتی تھی تو لوگ وہاں پر پیسے پھینکا کرتے تھے. تو یہ رول انہوں نے بہت سوٹ کیا، کیونکہ رتن کمار کمپیریٹیولی کم عمر تھا. انہوں نے انڈیا میں بھی کام کیا ہوا ہے، تو اس کے مقابل نور جہان یا سبیہ خانم یا مسر نذیر نے جچنا نہیں تھا، کیونکہ اس کے مقابلے میں وہ تھوڑی اوور ایج تھیں. اور دوسرا پھر ان میں گلیمر کی بھی کمی تھی، اور ڈانس بھی ان کا واجبی حصہ تھا. تو نیلو کو یہ موقع ملا، انہوں نے پورا فائدہ اٹھایا. اپنی بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں سے بہت خوبصورت ایکسپریشن دیے ناگن کے، اور فلم بہت بلاک بسٹر ہوئی. اس میں ساتھ یوسف خان نے بھی ایز اے ویلن کام کیا تھا. ناگن کے بعد پھر اس کے ایز اے ہیروئنس فلموں کی لائن لگ گئی، اور اس پہ کریڈٹ پہ جاتا ہے کہ ان کی پہلی جو پلاٹینیم جبلی پاکستان کی تھی جیدار، وہ ان کے کریڈٹ پہ ہے. اس میں ان کے ساتھ حبیب کا پیئر تھا، ساتھ میں صدیر اور شیری بھی تھے. پھر ان کی جو زرقہ، وہ ایک بلاک باسٹر فلم تھی اور پاکستان کی پہلی ڈائمنڈ جبلی فلم تھی. اور اس پہ جو شہرہ افاق گانا جو انہوں نے رقص کیا تھا زنجیریں پہن کے، وہ ان کی حقیقی زندگی کے اوپر حبیب جالم نے نظم لکھی تھی، جب ان کو شاہ ایران کے سامنے رقص کرنے کے لیے کہا گیا تھا. تو نیلو نے ریفیوز کیا تھا، تو اس کو زبردستی لے جانے کی کوشش کی گئی تھی نواب آف کالا باغ کے حکم پہ. تو پھر اس نے ان کی اپنی آبیتی میں، یہ میں جو سارے واقعات بتا رہا ہوں یہ ان کی آبیتی جنگ میں شامل ہوئی تھی، جس میں انہوں نے خود نریٹ کیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے رکے، میں نے میڈیکل سٹور سے میڈیسن لینی ہے، تو ساتھ لپسٹک لینی ہے، لپسٹک کا کہا انہوں نے. تو جب وہ اتری تو انہوں نے ساتھ ہی اسی سٹور میں میڈیسن بھی اویلیبل تھی، تو نیند کی گولیاں لے لیں. اور اس کے بعد وہ کہتی کہ میں نے تھرموس میں میرے پاس پانی تھا، میں اس کے ساتھ وہ گولیاں نگلتی رہی. اور جب وہ مجھے لے کے گئے گورنر ہاؤس تو میں انکانشیس تھی، کیونکہ وہ گولیاں اپنا اثر کر گئی تھیں. تب اس کو فوری طور پہ یو سی ایچ میں ہاسپٹل گلبرگ میں وہاں پہ ایویکویٹ کیا گیا، کیونکہ یہ ایک ریناؤنڈ فیس تھا اور سب اس کو جانتے تھے.
تو پھر ڈاکٹرز نے فوری طور پہ اس کا نیلو کا معدہ صاف کیا اور اس کی اس طرح جان بچائی۔ تو یہ ایک فلم انڈسٹری کی ہسٹری میں تاریخی واقعہ بن گیا کہ ایک اداکارہ، ورنہ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ جو اور اس دور میں اور اب بھی زیادہ تر فلم انڈسٹری میں جو ہیروئنز آتی ہیں ان کا تعلق اس بازار سے ہوتا ہے، اور وہ اگرچہ بہت وہ نام کماتی ہیں، اداکاری کرتی ہیں، لیکن ان کا جو ذاتی لائف ہوتی ہے، ذاتی کریکٹر ہوتا ہے، وہ کافی آبجیکشنیبل ہوتا ہے۔ ابھی میں نام نہیں لوں گا، لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ محمود الرحمان کمیشن میں اس وقت کی ٹاپ کی جو اداکارہ تھی، گلوکارہ تھی، اس کا نام ہے کہ یحییٰ خان کے ساتھ ان کے تعلقات تھے۔ اور پھر نغمہ قومی نغمہ اور قومی ترانہ کا نام دیا گیا، اور بہت ساری ایسی باعزت اداکاریں جنہوں نے بہت نامی کمائی ہے، تو ان کے گھروں میں جوئے کی محفلیں لگا کرتی تھیں۔ اور اس میں ایک بہت مشہور واقعہ ہوا تھا کہ ایک اداکار کے گھر میں جو جوئے میں ہارے ہوئے نوجوان تھے وہ گھس گئے تھے اور انہوں نے بہت اس کے ساتھ زیادتی کی تھی۔ تو یہ میرے کہنے کا مقصد، یہ میں کسی کا ماضی نہیں خریدنا چاہتا، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر عورت ایک ڈگنیفائڈ گھرانے سے اس کی پرورش اچھے ماحول میں ہوئی ہے تو وہ اپنی عزت پہ سمجھوتا نہیں کرتی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کیچڑ میں بھی کنول ہوتے ہیں، تو نیلو نے یہ ثابت کیا کہ ایک عزت دار عورت کا اور ایک اس بازار سے ہوئے آئی ہوئی خواتین کا کیا فرق ہے۔ تو وہ ایک عزت اور وقار کی علامت بن گئی فلم انڈسٹری کی ہیروئنس کے لیے، وہ رول ماڈل تھیں۔ آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ آج کل کے دور میں اگر کسی کو کنگ کے سامنے ڈانس پرفارمنس کے لیے کہا جائے تو وہ لوگ تو الٹے پاؤں الٹے سر بھاگتے ہوئے جائیں گی، اور اس کے لیے اپنی آپ کو وہ سمجھیں گی کہ یہ تو بہت ہی ہمارے اوپر عزت افزائی ہوئی ہے۔ اور کہانیاں بڑی بڑی فل ہیں کہ کس طرح انہوں نے جو سرکردہ لیڈرز ہیں ان کے ساتھ اپنے تعلقات بنائے۔ شیخ رشید کی کہانیاں ہیں، پھر پولیٹیشنز کے ساتھ ہیں، یہ نوید اختر کیا شادی کا قصہ ہے اس کے ساتھ، یوسف رضا گیلانی، اور پھر یہ تارا سید کے قصے مشہور ہیں۔ یعنی شو بزنس کی عورتوں نے عورت کو بدنام ہی کیا ہے، لیکن نیلو واحد عورت تھی جس نے بتا دیا کہ عزت، وقار، شرافت کیا ہوتی ہے، عزت نفس کیا ہوتی ہے، اور اس کی قیمت پہ آپ اپنی جان سے بھی گریز نہیں کریں گے دینے کے لیے، اپنی عزت اور وقار پہ سمجھوتا نہیں کریں گے۔ تو اس واقعے نے جب اس نے ایک شاہ کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا، اس کی بہت عزت میں اضافہ کیا۔ پھر نیلو کی اپنی آبیتی میں ہے کہ جب وہ سپر سٹار بن گئی اور لکس میں بھی اس کا لگا اشتہار، جس میں وہ ٹاپ موسٹ ہیروئنس کو اور خوبصورت چہروں کو وہ پروجیکٹ کرتے ہیں اپنے صابن کے لیے، تو ایک موصوف کوئی کسی چھوٹی موٹی ریاست کے کنگ تھے، وہ آگے ان کے گھر پہ رشتہ لے کے کہ مجھے اس سے اداکارہ سے شادی کرنی ہے، تو کہتی میرے گھر والے بھی راضی تھے، لیکن جب میں نے انکار کیا تو وہ بڑا مجھ پہ ناراض ہوئے، بلکہ مجھے بڑی سختی سے ڈیل کیا، مجھے مارا پیٹا بھی کہ تم کیوں نہیں ہاں کرتی، وہ بادشاہ ہے۔ تو میں نے کہا بھی اس کی تو پہلے ہی 8-10 کنیزیں پورا حرم ہے اس کا، ملکاؤں کا، تو میرے تو بہت نفیس جذبات ہیں، میں شادی اس سے کروں گی جس سے میں پیار کروں گی۔ اور پھر کہتی مجھے بہت سارے اس طرح بزنس مین اور بڑے بڑے جگیرداروں کے رشتے آئے، لیکن میرے دل میں جو محبت کا تصور تھا وہ ڈیفرنٹ تھا، اور اس نے یہ ثابت کیا کہ اس نے شادی اس شخص سے کی جو لطیف جذبات کو سمجھتا تھا۔ وہ تھا ریاض شاہد، جو ایک مصنف بھی تھا، وہ گلوکار بھی تھا، رائٹر بھی تھا اور ڈائریکٹر بھی تھا۔ اور جس زمانے میں نیلو نے اس سے پیار کیا وہ کوئی اتنا بڑا ڈائریکٹر نہیں تھا، وہ ایک کہانی نویس تھا، اور اس زمانے میں کہانی نویس کی کوئی اتنی وقت نہیں ہوا کرتی تھی، لیکن نیلو کے کیونکہ پیار کے معاملے میں لطیف جذبات تھے اور سچا پیار چاہتی تھی، تو اس نے ریاض شاہد کو چنا، باوجود کہ اس کے پاس بہت سارے آپشنز تھے، کیونکہ وہ اپنے وقت کی سپر سٹار تھی، نمبر 1 ہیروئن تھی، اور لوگ تو
چشم دل و ہاتھوں میں لے کے اس کے آگے پیچھے گھومتے تھے، لیکن انہوں نے انتخاب کیا ریاض شاہد کا، جو ایک سید گھرانے سے تھے، اور پھر ریاض شاہد نے ان کو اسلام کیا، انہیں اسلام قبول کروایا اور اس کا نام عابدہ ریاض رکھا اور اس سے شادی کی۔ اور نیلو نے عین پیک میں یہ غالباً 68 یا 69 کا دور تھا جب انہوں نے فلم انڈسٹری چھوڑ دی، اس وقت وہ نمبر 1 ہیروئن تھی، کیونکہ وہ یکساں طور پہ پنجابی اور اردو فلموں میں مصروف تھیں، اور دونوں جگہوں پہ وہ نمبر 1 تھی۔ اور اس دور میں انہوں نے حالانکہ معاوضے قلیل تھے، لیکن انہوں نے بہت دولت کمائی، اور لیکن انہوں نے اپنی پرائیویٹ زندگی کو ترجیح دی۔ جب وہ ماں بنی تو انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا، یعنی عین عروج بام میں آ کر سب کچھ چھوڑ دیا۔ اگر وہ اس وقت کام کرتی رہتی تو ان کے کریڈٹ پہ بے شمار فلمیں ہوتی۔ اینی وے، تقدیر کو کچھ اور منظور تھا۔ ریاض شاہد نے ایک فلم بنائی، یہ امن۔ اس سے پہلے زرقہ بنائی تھی، جس میں میں نے ذکر کیا ہے کہ حبیب جالب کی نظم، جس کا گانا ہے تو کہ نا واقف آداب غلامی ہے ابھی رقص زنجیر پہن کر بھی کیا جاتا ہے، وہ اس نے نیلو نظم لکھی تھی، اس کا عنوان ہی نیلو تھا، اور وہ نیلو ہی پہ ریاض شاہد نے تھوڑی بہت چینج کے ساتھ پکچرائز کیا۔ مہدی حسن نے اس کو گانا گایا تھا اور یہ سپر ہٹ گیا تھا۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب یہ زرقہ ریلیز ہوئی تھی تو یہ اس کا جو پوسٹر ہے جس میں اس نے زنجیریں پہنی ہوئی ہیں، یہ ہر جگہ پہ وائرل ہو گیا تھا، اور ایون بچوں کے جو اسکول والے گتے ہوتے ہیں نا لے کے جاتے، اس کے اوپر بھی اس کی شبیہ تھی اسی پکچر کی۔ اینی وے، وہ فلم بہت کامیاب ہوئی، اس نے ڈائمنڈ جبلی کیا، 100 ہفتے ایک ہی سیمے میں گزارے، اور اس کے بعد نیلو نے ٹوٹلی فلم انڈسٹری کو خیر بات کر دیا۔ لیکن حالات نے پلٹا کھایا۔ ریاض شاہد نے ایک اور فلم بنائی، یہ امن، وہ کشمیر کے موضوع پہ۔ یاد ہے کہ زرقہ فلسطین کے موضوع پہ تھی، اور جو کچھ آج کل ہو رہا ہے فلسطین کے ساتھ، یہ آج سے 50 سال پہلے یہ سارا کچھ اس فلم میں دکھا دیا تھا، جس میں بہت ہی زبردست کردار نگاری کی گئی تھی، اور نیلو کے ساتھ اعجاز اور تالش تھے۔ اینی وے، جب انہوں نے یہ فلم بنائی یہ امن، وہ کشمیر کی موضوع تھی، تو اس دور کی سنسر کی پالیسی میں آ کے اس فلم کو اس بری طرح سے کاٹا گیا کہ جب وہ ریلیز ہوئی تو وہ کامیاب نہ ہو سکی، جس میں ریاض شاہد نے اپنا سارا سرمایہ لگا دیا تھا، اور وہ فلم ناکام گئی، اور یہ غم ان کو کینسر میں مبتلا کر گیا، اور وہ عین عہد شباب میں اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ اب نیلو کے سامنے ایک پوری زندگی پڑی تھی۔ اس کے 3 بچے تھے، شان جس کا اصل نام ارمغان ہے، اور اس سے چھوٹا سہروش، اور پھر زرقہ، جو زرقہ بڑی بیٹی ہے، جو فلم کے نام پہ اس کا نام رکھا ہے۔ تو اب نیلو کے سامنے اپنے بچوں کا مستقبل تھا، اور زمانہ بے رحم زمانہ تھا، تو اس نے حتی الامکان کوشش کی کہ فلم انڈسٹری جوائن نہ کرے۔ اس نے ٹی وی پہ آ کے سنگنگ کی کوشش کی، ریڈیو کے پروگرامز کیے، لیکن وہ ایک بڑا معاوضہ لینے والی اداکار تھی، اس کا لائف سٹینڈرڈ تھا، اور وہ بقول ان کی اپنی آبائیتی میں کہتی ہے کہ جب حالات یہاں پر آ گئے کہ بچوں کی فیس دینے کے لیے بھی پیسے نہ رہے اور گھر کی یوٹیلٹی بلز رکنے لگے، تو میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے دوبارہ فلم انڈسٹری جوائن کرنی ہے۔ تو مسئلہ یہ تھا کہ کیونکہ وہ فلم انڈسٹری سے کنارہ کش ہو چکی تھی، تو ویٹ ان سے پٹ آن کر لیا تھا۔ تو پھر اس نے سخت ڈائٹنگ کی، اور وہ اس زمانے میں یہ جم شم تو تھے نہیں، تو وہ رسہ پھرانگا کرتی تھی، اور پھر اس نے آپ کو اتنا فٹ کر لیا کہ جب اس نے کم بیک کیا تو اس کو ایک فلم ملی خطرناک، جو بلیک اینڈ وائٹ تھی، اور جس کا ڈائریکٹر کیمرہ مین تھا رحمت علی، اور وہ فرسٹ ٹائم اس کو ڈائریکٹ کر رہا تھا۔ تو سبھی نے کہا تو یہ تو جو نہیں چلے گی، کیونکہ جو اسسٹنٹ ہے وہ ڈائریکٹر بن گیا، فلم بھی بلیک اینڈ وائٹ ہے، لیکن وہ ایک انگلش ناول کی کہانی پہ تھی، اور اس نے اس طرح سے وہ فلم بنائی کہ وہ سپر ہٹ کی، ڈائمنڈ جبلی گئی، اور اس میں نیلو نے اپنے آپ کو اتنا فٹ کر لیا تھا، کیونکہ جب اس کا کم بیک ہوا تو اس زمانے میں یہ جو فردوس اور نغمہ یہ اپنے دور میں نمبر 1 رہی ہیں پنجابی کی، لیکن تب وہ فیڈ آؤٹ ہو رہی تھیں۔
تو وہ ان کی جگہ خالی تھی، لیکن وہ جگہ کور کی ہوئی تھی آسیہ نے اور کسی حد تک ممتاز نے، اور وہ بڑی ہی چلبلی اداکاریں تھیں۔ ممتاز تو بہت ہی مختصر ڈریس میں ڈانس کیا کرتے تھے، اس کے مشہور گانے آنکھ لڑی بدو بدی، وچ ہڈ میری ونی ناو روڈ، تو یہ سپر سٹار بن رہی تھی۔ اسی طرح آسیہ تھی، وہ بڑے بولڈ ڈانس کرتی تھی۔ تو بعض لوگ پھر نیلو پہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ اس نے جب دوبارہ خطرناک میں آئی اور دوسری فلمیں کی، جن میں سلطانہ ڈاکو، دان جگرا ماندہ، بے شمار فلمیں ہیں، تو اس نے بہت بولڈ ڈانس کیے ہیں۔ تو ہم اس کو یہ مارجن دیتے ہیں کہ اس وقت اس کو اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنا تھا۔ اس کے 3 بچے تھے اور اس کو انہوں نے پڑھانا تھا، لکھانا تھا، شادیاں کرنی تھیں۔ تو اگر وہ کمپٹیشن میں آ کے ڈانس نہ کرتی تو کیا کرتی؟ وہ گھر بیٹھ جاتی۔ تو پھر اگرچہ اس نے قابل اعتراض ڈریس کہیں نہیں پہنے، لیکن ان کی ڈانس کی بعض موومنٹ کافی بولڈ ہوا کرتی تھی، تو وہ اس کو مجبوراً کرنا پڑا ایز اے ہیروئن آنے کے لیے، کیونکہ وہ دور آسیہ اور ممتاز کا تھا اور وہ بہت بولڈ ڈانس کیا کرتی تھی۔ اینی وے، نیلو واحد پاکستانی ایکٹریس ہے کہ جس نے کم بیک کے بعد بھی، ورنہ عام طور پہ ہوتا ہے کہ ان کو بالوں میں چونا لگا کے ماں کے رول کرتے ہیں۔ یہ سبھی اداکاریں جب دوبارہ آئی، نغمہ آئی، فردوس آئی، ان کو ماں کے رول ملے، لیکن نیلو کو تبھی بھی ہیروئنس ایز اے کاسٹ کیا گیا، اور اس نے ٹوٹل مثلاً اس کی 130 کے قریب فلمز ہیں، جس میں 80-90 کے قریب اس کے پہلے دور کی فلمیں ہیں، اور باقی 40-50 فلموں میں اس نے ایز اے ہیروئن دوبارہ کام کیا، باوجود اس کے کہ اس کے 3 بچے ہو چکے ہوئے تھے، اور اس نے اپنے آپ کو دوبارہ ایز اے ہیروئن اسٹیبلش کیا اور دوبارہ بے شمار کامیاب فلموں میں کام کیا اور اپنے سے کم سن اداکاروں کے ساتھ کمپیٹ کیا۔ تو اس کے بعد پھر جب اس کا بیٹا شان بڑا ہو گیا تو اس نے اس کو فلم انڈسٹری میں لانچ کیا۔ تو شان کہتا ہے کہ میں تو یعنی پہلے شاٹ کے وقت بہت گھبرا گیا تھا، میرے ساتھ ریما تھی، تو ریما نے بڑا اچھا ڈائلاگ بولا ثابت کیا، اور میں بہت شرمندہ ہوا کہ مجھ سے صحیح اداکاری نہیں کرتے، تب بھی میری ماں نے میرا ساتھ دیا۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، تم نے بہت اچھا کیا ہے، کیونکہ ریما نے جو آج کر لیا وہ ساری عمر یہی کرے گی، لیکن تم امپروو کرو گے، اور یہ وقت نے ثابت کیا کہ شان ایز اے اداکار مثل پاکستان کا اس وقت بیسٹ اداکار ہے اور سپر سٹار ہے۔ تو اسی طرح وہ کہتا ہے جب ہم بچے تھے تو وہ ہمارے ساتھ تب بہت زیادہ ہمارے ایکسٹرا کوریکولر ایکٹیویٹیز میں شرکت کرتی تھی، ہماری پڑھائی پر بہت دھیان دیتی تھی اور میکسیمم ٹائم ہمارے پاس اسپینڈ کرتی تھی، اور پھر وہ ایز اے مدر تو مثالی ماں ثابت ہوئی ہیں۔ اس کی مثال سامنے شان ہے اور بچے ہیں جو سارے اچھی جگہ پہ سیٹل ہیں۔ تو اپنی بہوؤں کے ساتھ ان کا بہت سلوک تھا، یعنی اپنے بچوں کی تو وہ لاڈلی تھیں ہی، ان کی بہوئیں انہیں بہت پیمپرڈ کرتی تھیں اور ان کے بہت ناز اٹھاتی تھی۔ ایون ان کی جو پوتی ہے، انہوں نے ان کے جنازے کو کندھا دیا تھا جب وہ وفات پا گئیں، تو وہ ہر محاذ پہ نمبر 1 رہیں۔ وہ اداکارہ تھیں تو نمبر 1 تھیں، وہ بیوی بنی تو نمبر 1 تھیں۔ انہوں نے اپنے شوہر کی وفات کے بعد دوبارہ شادی نہیں کی، حالانکہ ان کو تب بہت ساری آفرز تھیں، لیکن انہوں نے کہا نہیں، میری پرائیورٹی میرے بچے ہیں۔ تو اپنے بچوں کو پرورش کیا تو نمبر 1 ماں رہیں، اور اس کے بعد جب ساس بنی تو نمبر 1 ساس بنی۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ یہ ساس بہو کی اکثر بڑی ہوتی ہے، ناچاکی ہوتی ہے، تو آپ کیسے مینیج کرتی ہیں؟ وہ کہتی تھی کہ آپ خود اچھے بن جائیں، ساری دنیا اچھی ہے۔ تو یہ کہانی تھی نیلو کی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی میں مزید کہانیاں آپ سے شیئر کروں تو میرے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے اور اپنے قیمتی کمنٹس دیجئے۔ اگلے ویلاگ تک کے لیے خدا حافظ۔